اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ان للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ امام گھوڑے پر سوار جھومتے رہے، ایک ایک زخم سے لہو بہہ رہا تھا، مگر کہاں تک؟ آخر کار دشمن کی آواز بجا ہوئے اکیلے کو گھیر لیا۔ امام ذوالجناح کی مدد سے تیزی سے سبیں پامال کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ذوالجناح کو بھی جلال آ گیا، وہ اپنے مالک کے جسم کا حصہ بن گیا تھا، امام کے ہر خیال کے ساتھ جنبش کر رہا تھا، ایسے جیسے وقت کی نزاکت کا اسے اندازہ ہو گیا ہے۔ امام کے اس اچانک حملے سے فوج میں پھر ابتری پھیل گئی۔ شمرمئی اپنے خاص دستے کے دوڑ بھاگ کر تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑی شفقت اور نرمی سے اپنے جلادوں کے کان بھرنے شروع کیے۔ دوستو، بس یہی ایک موقع ہے، اگر حسین پر پشت سے حملہ کر دیا جائے تو بیڑا پار ہے، چاروں طرف سے گھیر لیے جائیں گے تو بے بس ہو جائیں گے۔ بس میرے جالو، ہفتہ اقلیم کی بادشاہت تمہارے ہاتھ میں ہے، پشت ہا پشت تک کے لیے زر و جواہر کے خزانے تم پر کھل جائیں گے، حاکم تمہارا ممنون احسان ہوگا، امام کا سر لے لو، عاقبت سنور جائے گی۔ اگر تمہارے بجائے کسی اور دستے نے سبقت کر لی تو تم منہ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ بس میرے سورماؤ، عصر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، ہم حسین کا سر کاٹ کر نماز عصر عطا کریں گے۔ ایک دم غول بیابانی پر شیطانیت غالب ہو گئی، چاروں طرف سے گیدڑوں نے زخموں سے چور چور شیر کو نرغے میں لے لیا، سیاہ رات کے بگولے چکر کھانے لگے، میدان کربلا حشر کا میدان بن گیا، تیروں کی بارش ہونے لگی۔ کسی بے رحم نے ایسا تلوار کا ہاتھ مارا، یہ حسین ابن علی رسول کے نواسے کے امامے کے پیچ کٹ گئے۔ انہوں نے جھک کر ذوالجناح کی گردن پر سر ٹکا دیا، پیر سے رکابیں پھسل گئیں۔ ذوالجناح جسم کو سدھائے مالک کو خاک و خون میں سے نکالنے کے لیے بےتاب تھا، اپنی ٹاپوں سے گرز کا کام لے رہا تھا۔ ایک ظالم نے ایسا تاک کر تیر مارا جو ٹھیک اس مقام پر پیوست ہو گیا جہاں رسول خدا گردن حسین کے بوسے لیا کرتے تھے۔ کربلا کی زمین لرز اٹھی، سورج کا چہرہ سیاہ ہو گیا، فرات کی موجیں لال انگارہ ہو کر سر پٹکنے لگیں۔ لو مومنو، فاطمہ کا چاند، رسول کا پیارا، علی مرتضیٰ کا فرزند، امام علی مقام زمین کی طرف آ رہے ہیں۔ امام نے گرتے گرتے گھوڑے کے کان میں کہا، اے ذوالجناح، مجھے لاش علی اکبر کے قریب لے چل۔ ایسا لگا جیسے گھوڑے آندھی طوفان کی طرح چلا۔ لاش علی اکبر کے قریب پہنچ کر امام نے چاہا کہ زمین پہ تشریف لے آئے۔ گھوڑا سمجھ گیا، اپنی ٹانگوں کو ٹیک دیا زمین پہ۔ امام نے پھر آہستہ آواز میں کہا، اب نہیں اتر سکتا۔ گھوڑا لیٹ گیا۔ یہ جانور ہے۔ امام کو آہستگی سے زمین کی طرف اتار دیا۔ امام کی گرتے ہی فوج کا دل بڑھنے کے بجائے اس پر پھر انجانی ہیبت طاری ہو گئی۔ سپاہی اندھوں کی طرح ایک دوسرے کو کاٹتے کچلتے بھاگنے لگے، ان کے منہ سے غیر انسانی چیخیں نکل رہی تھیں، چہرے پٹ کاٹ زدہ اور نیلے ہو گئے تھے، شیطانی قہقہے ان کے عقب میں لپک رہے تھے، ریت ان کے حلق آنکھوں اور نتنوں میں بھوبل بن کر سلگ رہی تھی۔ کسی کو تن بدن کا ہوش نہ تھا، بس بھاگ رہے تھے، کہاں بھاگ رہے تھے یہ کسی کو پتہ نہ تھا۔ ابن سعد چیخ چیخ کر رو رہا تھا، اس کا ماما گلے میں جھول رہا تھا، سر کے بال کھڑے ہو گئے تھے۔ گھڑی بھر میں میدان خالی ہو گیا۔
امام گرم ریت پر گر کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ ذوالجناح ان کے خون پر اپنی پیشانی رگڑ رہا تھا۔ انسان کے ظلم کے آگے حیوان کتنا مجبور اور بے بس ہو جاتا ہے۔ ذوالجناح کے کان میں ایک ہی آواز آ رہی تھی، ذوالجناح میں اپنے بھیا کو تیرے سپرد کرتی ہوں۔ امام نے غش سے چونک کر آنکھیں کھولی، حیرت بھی تھی اور جھنجھلاہٹ بھی۔ اب تک کیوں زندہ ہیں؟ اب کیا کچھ سہنا اور باقی ہے؟ تقدیر کی ترکش میں کیا بھی کچھ اور تیر باقی ہیں؟ امام بڑی مشکل سے کونے کے سہارے اٹھے، آہستہ آہستہ ایک جھاڑی کے تنے سے ٹیک لگا کر ہانپنے لگے۔ کہاں گئے بہادر سورما؟ کیا انہیں اس جانکلی کی حالت میں چھوڑ دیں گے؟ موت خود بخود نہ آئی تو کتنی دیر سے سکنا ہوگا؟ کیا یوں ہی لہو کی بوند بوند ریت میں رستی رہے گی اور کوئی بھی عذرائے کرم اس جانکنی کی اذیت سے خلاصی نہ دلائے گا؟ اب تو خیمے کے پاس بھی نہیں جا سکتے۔ مارکے کے ہنگامے میں دور نکل آئے، راہ میں ریت کے ٹیلے حائل، مگر دور سے خیمے کا در کتنا دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا۔ عورتیں اور بچے سہمے ہوئے ڈری ڈری نگاہوں سے اپنے امام کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ لاشوں کے انبار میں تو نظر نہیں آتے، مگر یہ ذوالجناح کیوں سر جھکائے کھڑا ہے؟ امام نیچے کی طرف جھک گئے۔ اگر عورتوں اور بچوں نے دیکھ لیا تو بھاگتے ہوئے چلے آئیں گے، دلوں پر قابو نہ رہے گا اور امام کے حکم کی سرتابی کر بیٹھیں گے۔ فخر و غرور سے امام کے خون آلود خشک ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کتنی پیاری اور فرما بردار ہے ان کے یہ ننھے بچوں اور بیوہ عورتوں کی فوج۔ ایک زخموں سے چور زمین بوجھ سے پالا سالار کا حکم آج ان کے لیے خدا کے حکم سے کم نہیں ہے۔ دشمن کی فوج کی ابھی تک آواز بجا نہ تھے، انہیں اپنے جرم کا احساس بدحال کیے ہوئے تھا۔ شمر نے کہا، جلدی کیا ہے؟ تم لوگ بہت تھک گئے ہو، منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو جاؤ، اطمینان سے سر کاٹ لیں گے۔ اب حسین میں تو اتنا دم نہیں ہے کہ فرار ہو جائیں۔ عجیب منظر تھا۔ اتفاق سے اس وقت ایک مسافر کا گزر ہوا، دریا پر پانی پینے کے لیے جھکا تو پانی کی سرخی دیکھ کر خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ چاروں طرف نظر دوڑائی تو کشت و خون کا میدان نظر آیا، لاشوں کے ڈھیر تھے۔ فوج کافی فاصلے پر آرام کر رہی تھی۔ اسے ایک لاش میں کچھ جان نظر آئی، غور سے دیکھا تو اس لاش نے آنکھیں کھول دیں۔ پیڑ کے تنے سے ٹیک لگا کر ایک ضعیف انسان بیٹھا موت کا انتظار کر رہا ہے۔ مسافر جلدی سے لپک کے قریب آیا، سلام کیا۔ امام نے مڑ کر دیکھا، اس عالم غربت میں کون ہمیں سلام کر رہا؟ برادر، یہ کیا قصہ ہے؟ یہ کیسی جنگ ہے؟ کون کس کے خلاف لڑ رہا ہے؟ ایک فوج تو ادھر پڑی ہے، دوسری فوج کہاں بھاگ کھڑی ہوئی؟ میری تو عقل کام نہیں کرتی۔ امام نے تلخی سے مسکرا کر کہا، دوسری فوج میں ہوں؟ ہاں، میں اکیلا رہ گیا ہوں، میرے 72 سورما تھے، میں اکیلا ہوں۔ یہ کیسی جنگ تھی؟ ادھر اتنے اور ادھر صرف 72؟ بس کچھ ایسی ہی جنگ تھی، تم نئے آدمی معلوم ہوتے ہو، کچھ آگے پیچھے کی خبر نہیں۔ مرد کہنے لگا، بہت عرصے سے ملک کے باہر تھا، تھوڑے دن ہوئے مدینے سے لوٹا ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہر طرف خاموشی ہے، خوف و دہشت سے کوئی نہ کچھ بتاتا ہے نہ سنتا ہے، ادھر کیسے آنا ہوا؟ امام نے مدینے کا نام سن کر بے ساختہ اس سے پوچھا۔ مجبور ہو کر آیا ہوں، عجیب دل سوز قصہ ہے، ادھر آنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، مگر ایک معصوم بچی کی خاطر آیا ہوں۔ بچی؟ امام نے ٹھنڈی سانس بھری، عجیب حرماں نصیب بچی، یہ دیکھ کر میرا کلیجہ دکھ گیا۔ جب ادھر سے میرا گزر ہوا تو میں نے ایک
زرد رو بیمار بچی کو دروازے پر کھڑے پایا۔ وہ ہر جانے والے مسافر سے پوچھ رہی تھی، تم میں سے کوئی کوفے جا رہا ہے تو میرا ایک خط میرے بابا کو پہنچا دو، بڑا ثواب پاؤ گے۔ جب سے میرے بابا نے نہ خط لکھا نہ لوٹ کر میری خبر لی۔ میں نے کہا بیٹی کوفے میرا منزل تو نہیں، پھر بھی میں کاروبار کے سلسلے میں جا رہا ہوں، تمہارا خط پہنچا دوں گا۔ اس نے اسی دم آنچل سے خط کھول کر مجھے تھما دیا۔ آپ کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوگی کہ وہ ہمارے پیغمبر کے نواسے حسین ابن علی ابن ابی طالب کی بیمار بچی سغرا ہے۔ سغرا امام کے زخموں کے منہ کھل گئے۔ معصوم بچوں کی طرح امام نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ یہ معلوم ہوتی میں بے قرار ہو گیا۔ میں نے سوچا تمام کام چھوڑ کر اسی وقت جاؤں گا، بس دل میں دو ہی تو ارمان ہیں، ایک تو یہ کہ مزار پیغمبر پہ سجدہ ریز ہونے کی سعادت نصیب، دوسرے ان کی آخری نشانی ان کے نواسے حسین کے قدم بوسے کر سکوں۔ سغرا میری بیمار بچی، اے مسافر اگر تم اس کا خط لائے ہو تو جلدی کرو، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ دوست میں ہی اس بد نصیب بچی کا باپ ہوں، جلدی کرو، دشمن کی فوج میں سب بندی شروع ہو گئی ہے، اب میرا سر کاٹنے کے سامان ہوں گے۔ مسافر تڑپ گیا، آپ حسین ابن علی ہیں؟ یا حسین، یہ میں کیا سن رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ آپ کا خط حاضر ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے میں جا کر ان ملعونوں کو کیفر کردار تک پہنچا دوں۔ نہیں، تمہاری جان کی قربانی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، امام نے پیار سے اس کی صورت دیکھ کر کہا۔ آقا خدا کے واسطے مجھے سعادت سے محروم نہ کیجیے، آپ پر ستم ٹوٹے اور میں دیکھتا رہوں، میں مسلمان ہوں میرے مولا۔ یہ جو میرے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، جنہوں نے میرے جوان بھائی کو، نوجوان بھتیجے اور بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے ذبح کیا ہے، میرے شیرخوار 6 ماہ کے بچے کو پیاسا شہید کیا، یہ بھی تو مسلمان ہیں۔ خدا انہیں غارت کرے، ان کا بیج دنیا سے فنا ہو جائے۔ اسلام کے نام کو گندگی میں گھسیٹنے والے آپ کے نانا کی امت نہیں، یہ شیطان کی اولاد ہے۔ آپ کو رسول اللہ کا واسطہ، امیر المومنین شیر خدا کا صدقہ مجھے اجازت دیجیے، اب یہ سر میرے کاندھوں پر بار ہو رہا ہے۔ مسافر تلوار کھینچ کر اٹھ کھڑا ہوا، مگر امام نے اس کا دامن تھام لیا۔ تم نے مجھے اپنا امام مانا ہے نا، تو میرا حکم بجا لو، جس طرح بھی ہو سکے یہاں سے جان بچا کر نکل جاؤ، تمہارا بھی کوئی انتظار کر رہا ہے، اس کا دل نہ توڑنا۔ یا امام، آپ نے کیسے جان لیا کہ میری بن ماں کی اکلوتی بچی میری واپسی کی گھڑیاں گن رہی ہے؟ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، میں نے بھی اپنی بچی کی جدائی کا غم جھیلا، ذرا ٹھہرو، مجھے اپنی بچی کا خط تو پڑھ لینے دو۔ سغرا نے آنسوؤں سے خط لکھا تھا، میرے پیارے بابا، آپ کی سغرا کے تن میں بس سانس آتی جاتی ہے، آپ اسے بھول گئے، مگر وہ آپ کی یاد میں پیروں روتی ہے، آپ کے نام کی تسبیح پڑھتی ہے۔ بہادروں نے ایک لبے گور بچی کی یاد اپنے دلوں سے محو کر دی، مگر وہ صبح سے شام تک دروازے پر کھڑی ہو کر آنے جانے والے سے پچھڑ جانے والوں کا پتہ پوچھتی ہے۔ میں نے کون سا قصور کیا تھا بابا؟ اپنی خیریت کے 2 لفظ نہ لکھے، نہ مجھے بلایا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے سغرا تو مر گئی۔ بابا میں ابھی زندہ ہوں، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیجیے۔ عباس چچا تو اپنی لاڈلی سکینہ کے سوا کسی کو یاد ہی نہیں کرتے، مگر ہے بھائی علی اکبر کو، اللہ مجھے بلا لیجیے ورنہ میں جان دے دوں گی۔ اصغر تو ماشاءاللہ گھٹنیاں چلتے ہوں گے، ہمیں دیکھیں گے تو پہچانیں گے بھی نہیں۔ امام نے یہاں تک پڑھا، 2 آنسو آنکھوں سے ٹپک پڑے، اپنے خودآلود انگلی سے لکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔